رضوان رضی صاحب، کل کا اجلاس انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کچھ بڑے فیصلے لیے جائیں گے. کیا فیصلے لے لیے گئے ہیں کہ جس کے اوپر حکومت کو اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، یا پھر واقعی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو پارلیمانی پارٹی کے رہنما ہیں، ان کی تجاویز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر فیصلے لے بھی لیے گئے ہیں تو یہ تاثر نہیں جانے دیا جائے گا کہ جیسے پہلے سے ایک بات طے کر لی گئی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو چھوٹا موٹا یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے خلاف چھاپا واپا مارا جا رہا ہے، لیکن جس طرح سے پہلے ہوا کرتا تھا کہ افغانستان میں ٹریننگ کیمپس کو انڈائریکٹلی یا ہٹ کیا جاتا تھا، ویسا اب نہیں کیا جا رہا. تو میرا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پالیسی سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے پالیسی کا، کہ پالیسی جو ہے وہ طے ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹ کیا جائے. میرے لیے یہ بات اس لیے بھی خوش آئند ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نام دے دیے ہیں دو اپنے نا اس کمیٹی کے ارکان کے لیے. میرے خیال میں کہا گیا کہ ان میں سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پکے دو نام آگئے؟ میرا خیال پکے دو نام آگئے. ابھی میں نے پروگرام میں آتے ہوئے میں نے سنا ہے، میں نے ڈیٹیل نہیں لی کیونکہ میں بھاگ کے اسٹوڈیو پہنچ رہا تھا، لیکن انہوں نے نام باقاعدہ لوگ نامزد کر دیے. اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر آنا ہے اور وہ اس فیصلہ سازی کا حصہ ہوں گے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک قومی اتفاق کا راز ہے. میں کوشش کروں گی کہ ہم ذرا سیکنڈ بریک میں چل کے اس کو لیں. ابھی ذرا فی الحال میں چاہتی ہوں کہ ہم آپریشنز کے حوالے سے ذرا گفتگو کر سکیں. رضوان رضی صاحب، ہم لوگ پارلیمانی کمیٹی کا تو اجلاس کل بلا ہی رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے ابھی بریگیڈیئر صاحب کے سامنے بھی کامران معزز صاحب کی سٹیٹمنٹ رکھی کہ وہ کہہ رہے کہ پہلے یہ تھا کہ اے پی سی بلائی جائے گی، آل پارٹیز کانفرنس، کثیر الجماعتی کانفرنس، لیکن اس کو کسی ایک شخص کی وجہ سے اس کو مطلب یعنی کہ ختم کیا گیا اور اس کو معاملے کو پارلیمانی کمیٹی کی طرف لے کر لے جایا گیا. سر، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اے بی سی جو بھی ہمارے بینیفٹس ہیں ان کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اب ایک جگہ پہ ایک ٹیبل کے اوپر سب اکٹھے ہو جائے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ ایک ذات کے ارد گرد جو ہے وہ پوری کائنات کو نہیں گھمایا جا سکتا. پہلی بات دیکھیے، مجھے میرے محترم صاحبان بریگیڈیئر اور سکلین امام صاحب دونوں، بریگیڈیئر صاحب مجھے کوئی اے پی سی بتائیں. اے پی سی کے اندر اپوزیشن کی تحریک کا فیصلہ تو ہوا کرتا ہے. اے پی سی کے اندر سرکار کے ساتھ جو کنسنسس کریٹ کرنا ہوتا ہے یا کسی قانون سازی کی طرف جانا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس کا فیصلہ پارٹی کے سربراہان کرتے ہیں اور پھر اپنے ارکان اور ٹیکنوکریٹ کو کہتے ہیں کہ اس کو قانون سازی کا غلاف پہنائیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور ہم نے پچھلے دنوں 26ویں ترمیم اس سلسلے سے ہوتی ہوئی دیکھی ہے، اور اس کے اندر وہ پارٹیاں جو کہ 26ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ گئی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، ان پٹ دیا، سارا کچھ کیا. اس کے بعد سپریم کورٹ بھی وہی چلے گئے. دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان یا کے پی کے وہ علاقے جہاں پہ شورش زدہ جو ہیں، وہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے کیا وہاں پہ پولیس اسٹیشن ہے؟ کیا وہاں پہ ہسپتال ہے؟ کیا وہاں پہ سکول ہیں؟ فوج نے جا کے یہ چیزیں نہیں بنانی، یہ چیزیں وہاں کی سول حکومت نے بنانی تھی، جس کے لیے ان دونوں فیڈریٹنگ یونٹ کو اضافی بجٹ بھی دیا گیا ہے ان کی ریسپیکٹیو گورنمنٹ کو. جب سے 2018 سے پچھلا، بلکہ اس سے بھی پہلے سے 2008 سے جب سے پچھلا وہ آیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں جی، وسائل کی تقسیم کا جو جی این ایف سی، ان صوبوں کو اضافی اس لیے دیا گیا تھا کہ فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی اور بلوچستان کے اندر آپ لیویز کے ذریعے 85% علاقہ بلکہ اس سے زیادہ علاقہ کنٹرول کریں گے تو وہاں کے لوگ تو اپنے آپ کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھیں گے نا. آپ وہاں پہ کیوں نہیں ریگولر پولیس کی بات کرتے؟ 92 بلین روپیز سالانہ آپ سرداروں کے پیٹوں میں جھونک دیتے ہیں. 92 بلین روپیز سے ایک ایفیشینٹ پولیس فورس اس صوبے میں چلائی جا سکتی ہے. چلے، میرے پاس وقت مختصر ہے، سیگمنٹ اگلا بھی بڑھنا ہے اور بریک بھی لینی